السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائے حورین فاطمہ، قسط نمبر 3۔ ماضی۔ وہ داجی کے کمرے سے نکلنے کے بعد فوراً سے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ بیڈ سے تکیہ اٹھا کر بازوؤں میں بھرا اور جھولنا سٹارٹ کر دیا۔ سو مسٹر ارشمان شاہ میری زندگی میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا کہا تھا؟ تمہارے ساتھ رہنے سے اچھا ہے بندہ زہر کھا کے مر جائے۔ اب میں دیکھتی ہوں تم کیا کرتے ہو۔ کیوں نہ اس خوشی کے موقع پر ایک زبردست پارٹی ہو جائے۔ وہ تکیہ وہیں زمین پر پھینک کر خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھی اور اپنا حلیہ ٹھیک کرنے لگی۔ اپنا حلیہ ٹھیک کرنے کے بعد اس نے جینس شرٹ نکال کر پہنی تھی اور اپنی فرینڈز کو ایک میسج سینڈ کر کے خود اپنا پرس اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ بالکنی میں کھڑے ارشمان نے اسے ایسی ڈریسنگ میں باہر جاتے ہوئے نفرت سے دیکھا تھا اور واپس سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سب لوگ ایک کلب میں آئے تھے جہاں لڑکے لڑکیاں بیہودہ لباس پہنے نشے کی حالت میں ڈی جے کے لگائے سانگز پر ایک دوسرے کے بازوؤں میں جھول رہے تھے۔ تم سب لوگ بیٹھو یہاں، میں تم سب کے لیے فریش جوس لے کر آتا ہوں۔ زرار ان سب کو وہاں بٹھا کر خود مشروبات کی طرف بڑھ گیا۔ ایسی مست ایک ڈرنک بناؤ کہ پینے کے بعد حجاب شاہ پہلے سے بھی زیادہ مست ہو جائے۔ وہ کمینگی سے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا تھا اور ویٹر کو سب کچھ سمجھا کر خود دوبارہ سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے مجھے رشتے کے لیے منع کیا تھا اور کیا کچھ نہیں کہا تھا، اب دیکھنا میں تمہاری کیا حالت کرتا ہوں۔ اس نے اشال سے باتیں کرتی حجاب کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا تھا، یہ لو حجاب، فریش جوس۔ زرار نے اسے جوس پکڑایا تو وہ تھینکس کہتی پکڑ کر پینے لگی۔ باقی سب بھی اپنا اپنا جوس پینے لگے۔ ہاؤ رومانٹک، اتنے اچھے لگ رہے ہیں نا وہ دونوں لو برڈز۔ وہ وہاں موجود ایک کپل کو ایک دوسرے کے ہونٹوں پر جھکے دیکھ کر بولی، مجھے بھی میرے ارشمان کو ایسے کس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو زرار کمینگی سے مسکرا دیا۔ لگتا ہے کام ہو گیا۔ اس نے حجاب کو بہکی ہوئی باتیں کرتے دیکھ کر سوچا، اسے کیا ہوا ہے؟ اشال نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ کہیں تم نے تو کچھ؟ سب نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر زرار کی طرف دیکھا۔ واٹ، تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ لگتا ہے اس ویٹر سے ہی غلطی ہو گئی ہے، کسی اور کا آرڈر ہمیں دے گیا اور اس نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جو آرڈر تم لکھوا کر آئے تھے ویٹر وہی دے کر گیا۔ اشال نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ غلطی ہو گئی، حجاب کے ساتھ اس کی جاسوس فرینڈ کے لیے بھی ایک ڈرنک منگوانی چاہیے تھی۔ پوچھ تاچھ کر کے دماغ خراب کر رہی ہے تم۔ بس تم دونوں بحث بعد میں کر لینا، پہلے دیکھو حجاب کا کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ زرار دوبارہ سے کچھ کہتا عاصم نے اسے چپ رہنے کو بولا۔ کرنا کیا ہے، اسے لے کر واپس چلتے ہیں۔ اشال نے دونوں کو مشورہ دیا۔ چلو حجاب واپس چلیں۔ اشال اسے پکڑتے ہوئے بولی، نہیں میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے بھی ڈانس کرنا ہے، ذرا سا جھوم لوں میں۔ وہ اشال سے خود کو چھڑواتے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی جہاں نشے میں دھت اور بھی لوگ ایک دوسرے کی باہوں میں جھولتے ڈانس کر رہے تھے۔ ہائی بیبی، یو آر لکنگ سو پریٹی، ول یو ڈانس ود می؟ زرار کے اشارے کرنے پر ایک لڑکا جلدی سے حجاب کی طرف بڑھا اور اسے ڈانس کرنے کی آفر کرنے لگا۔ وائی ناٹ مسٹر ہینڈسم؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ وہ لڑکا ڈانس کے بہانے سے اسے جگہ جگہ سے چھو رہا تھا اور وہ نشے میں دھت اس کے ساتھ ڈانس کرنے میں مگن تھی۔ ڈانس کے دوران اس لڑکے کے ہاتھ حجاب کے کندھوں سے اس کے پیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ وہ جو اسے کمر سے پکڑ کر اپنے اور قریب کرنے لگا تھا، اچانک سے پیچھے پڑنے والی لات سے لڑکھڑا کر نیچے زمین پر گرا تھا۔ ارشمان، جسے اس کے دوست نے بتا دیا تھا کہ حجاب اپنی فرینڈز کے ساتھ کلب میں آئی ہے، وہ غصے سے گھر سے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے نکلا تھا، لیکن وہاں پہنچنے ہی جب اس کی نظر حجاب اور اس کے لڑکے پر پڑی جو اس کے بہت قریب تھا، دیکھتے ہی اس کا خون کھول اٹھا اور غصے سے پیچھے جا کر اس لڑکے پر حملہ کر دیا۔ بغیرت، ذلیل، کمینے انسان، تو میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا؟ کہتے ساتھ ہی ارشمان نے اس کے پیٹ پر زوردار لاتوں کی برسات شروع کر دی۔ واؤ، میرا ہیرو آ گیا ہے، کیا مزے کی فائٹ کرتا ہے، سب لوگ منہ کھولے کیا دیکھ رہے ہو، کلیپنگ کرو، حجاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔
ارشمان نے لال انگارہ آنکھیں لیے اس کی طرف دیکھا اور اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنا دیا۔ دل تو کر رہا ہے اس لڑکے کو چھوڑ کر تمہیں منہ پر کلیپنگ کی برسات کر دوں۔ اس نے بےہودہ حالت میں حجاب کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ مجھے معاف کر دیں۔ ارشمان کی آنکھوں میں اترا خون دیکھ کر وہ ڈر کے مارے لڑکھڑاتے ہوئے بولا، تو نے میری گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ایسے کیسے معاف کر دوں؟ یہ کہتے ہی ارشمان نے اس کے بازوؤں کو پیچھے کی طرف لے جا کر مروڑ ڈالا، جس سے اس لڑکے کے منہ سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ یہ کہاں سے آن ٹپکا؟ یہ تو حجاب کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کلاس لے ڈالے گا۔ اگر سب کو اپنی جان عزیز ہے تو بھاگو یہاں سے۔ زرار کے کہنے پر وہ سب وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ تمہارا میرے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر اسے رسید کرتے ہوئے کہا اور حجاب کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ ارشمان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ ارشمان نے مڑ کر سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھورا، جس کا اس پر رتی بھر بھی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ نو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اگر تمہیں مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تو پہلے میری بات ماننی پڑے گی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گا؟ تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی، ورنہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ بضد ہوئی۔ ارشمان نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے دبوچا اور سیدھا لے جا کر گاڑی میں پھینک دیا۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں یہاں چلتی کسی گاڑی کے آگے نہ پھینکوں تو چپ چاپ اپنا منہ بند رکھ کر بیٹھی رہو، ارشمان نے غصے سے اسے وارن کیا۔ اپنی دھمکیاں جا کر کسی اور کو دو، میں تمہاری ان فضول کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ آج میں اوپر، آسمان ہے نیچے۔ اس نے گاڑی کے شیشے سے منہ باہر نکال کر ایک بار پھر سے گانا شروع کیا تو ارشمان نے اسے واپس کھینچ کر سیٹ پر بٹھایا۔ اسے اس وقت اس لڑکی سے انتہا کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر بات اس کے گھر کی عزت کی نہ ہوتی تو وہ اتنی دیر ہی نہ کرتی، اس لڑکی کے ساتھ بیٹھتا نہ ہی اسے جھیلتا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آج اسے اس لڑکی پر افسوس ہو رہا تھا، کیسے وہ سب گھر والوں کے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں زیادہ لاڈ پیار بھی بچے کو بگاڑ دیتا ہے، اور یہی کچھ حجاب کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ارشمان اسے بیک ڈور سے اس کے کمرے تک لے کر گیا تھا تاکہ اس حالت میں گھر کا کوئی فرد نہ دیکھ لے، خاص طور پر چچا چچی، ورنہ اس لڑکی کی وجہ سے انہیں خواہ سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔ گیو می اے کس بیبی۔ اس نے ارشمان کو کالر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا، تم جیسی لڑکی کو چھونا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ ارشمان نے اسے پیچھے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے اپنے اور اس کے بیچ میں فاصلہ بنایا اور اس کی روم کا دروازہ بند کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جس طرح کی حالت اور لباس میں اس وقت حجاب تھی، کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر بہک سکتا تھا، لیکن وہ ارشمان شاہ تھا، ایک مضبوط نفس کا مالک جسے اپنے نفس پر قابو پانا اچھے سے آتا تھا۔ اگلی صبح اشال نے اسے کلب میں ہونے والے پورے واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا، جسے اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ جو بھی ہوا نہ جانے میں ہوا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے اسے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ بنتے ہوا، تم آزادی چاہتی ہو تو آزاد رہو، لیکن اسلام کی حدود کے اندر رہ کر۔ اسلام نے تو کسی عورت کو اجازت نہیں دی کہ وہ کلبز میں جا کر حرام شے کو ہاتھ لگاتی پھرے، نامحرموں کے بازوؤں میں جھولتی پھرے، تنگ لباس پہنے، سب کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے۔ سنبھل جاؤ مسلمانوں، عنقریب قیامت آنے والی ہے۔ ارشمان کو لگا تھا اگلے روز اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ اس سے معافی مانگنے آئے گی، لیکن معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس تک نہیں تھا، اور پورے گھر میں ایسے گھومتی پھر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس دن ارشمان کو یقین ہو گیا تھا وہ لڑکی نفرت کرنے کے ہی قابل ہے۔ اس دن ارشمان کے دل میں حجاب کے لیے نفرت مزید گہری ہو گئی تھی۔ صبح کے وقت سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے سے بھرپور انصاف فرما رہے تھے، جب داجی نے گلا کھنکھاڑ کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب لوگ داجی کی طرف متوجہ ہو کر ان کی بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب داجی نے اپنی بات کا آغاز کیا، عبداللہ، ساجد، شازیہ، سدرا، تم لوگوں کو مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ داجی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں خود سے بھی زیادہ بھروسہ آپ پر ہے۔ سب لوگ یک زبان ہو کر بولے۔
اگر میں تمہارے بچوں کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہوں تو تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ داجی نے ان سب کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ داجی آپ بس حکم کریں، ان کے دونوں بیٹے بولے۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے ارشمان اور حجاب کی زندگی کا ایک ضروری فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ داجی کے منہ سے ضروری فیصلے کا سن کر اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی داجی نے اس کی اور ارشمان کی زندگی کا کیا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اپنا نام سن کے دوسری طرف بیٹھے ارشمان کے ہاتھ کھانے کی طرف جاتے رکے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر حجاب کی طرف دیکھا تھا، جس نے اس کے دیکھنے پر اسے آنکھ ونگ کی تھی۔ ارشمان کا دل کیا تھا اس کی اس حرکت پر سامنے پڑا جوس کا جگ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ ارشمان نے حقارت سے اس کی طرف نظریں پھیر کر داجی پر مرکوز کی تھیں۔ داجی ہم سن رہے ہیں، عبداللہ شاہ نے داجی سے کہا تو انہوں نے ایک بار پھر سے بولنا سٹارٹ کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ارشمان اور حجاب کا نکاح کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ سے دونوں بچے شادی کے لائق ہو گئے ہیں۔ داجی کی بات سن کر حجاب کا دل کیا وہ وہیں اٹھ کر ناچنا شروع کر دے، جبکہ دوسری طرف بیٹھے ارشمان کو شوق ہی لگا تھا۔ جس لڑکی کو میں اپنی کزن تک کہنا گوارا نہیں کرتا، آپ نے کیسے سوچ لیا اسے میں اپنی بیوی بناؤں گا؟ ارشمان جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی سب گھر والوں نے اپنے سر ہاتھوں میں گرا لیے۔ وہ سب لوگ حجاب کے لیے ارشمان کی نفرت سے واقف تھے۔ گستاخی معاف داجی، لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا جا کر اس لڑکی کا گلا ہی دبا دے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے تم یہ نکاح؟ داجی نے اس کے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ آپ سب جانتے ہیں داجی، پھر بھی آپ مجھے اس نکاح کے لیے زبردستی کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر داجی نے نظریں چرائی تھیں۔ نکاح کے 3 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جب نکاح ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارشمان بیٹا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا داجی، وہ جاہل، گوار، بدتمیز، گھمنڈی، ضدی لڑکی کبھی نہیں بدل سکتی۔ اسے کپڑے پہننے کی، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، گھومنے پھرنے کسی چیز کی بھی تمیز نہیں ہے۔ فیشن کے نام پر اپنی عزت برباد کرتی پھر رہی ہے۔ جو لڑکی اپنی عزت نہیں سنبھال سکتی وہ کل میرا گھر کیا سنبھالے گی؟ دنیا جہاں میں مجھے رسوا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی۔ اس کا ساتھ میرے لیے باعث رسوائی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور ویسے بھی ہماری سوچ نہیں ملتی آپس میں۔ آپ اس کے لیے کوئی اس جیسا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں، لیکن یہ عذاب میرے گلے میں نہ ڈالیں۔ میں اس عذاب کو نہیں جھیل سکتا ساری زندگی۔ اس کے ساتھ رہا تو مر جاؤں گا یا خود کو کچھ کر لوں گا۔ اس کی باتیں تیر کی مانند حجاب کے دل میں پیوست ہو رہی تھیں، اور وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے سب کے سامنے اس کی عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی تھی، جو کہ اس کی انا کو ہوا دے چکی تھی۔ تمیز سے بات کرو ارشمان شاہ، تم جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ عبداللہ شاہ نے بیٹے کے سامنے آتے ہوئے کہا، اگر وہ اس گھر کی بیٹی ہے تو میں بھی اسی گھر کا بیٹا ہوں۔ آپ لوگ اس گھر کی بیٹی کی خاطر اس گھر کے بیٹے کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ ارشمان کی بات پر داجی نے اپنی نظریں چرائی تھیں، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے حجاب کی خاطر وہ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ ارشمان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، حجاب کی خاطر ہم ارشمان کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ ہم حجاب کا کہیں اور اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں گے۔ اس نکاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں ارشمان کی خوشی شامل نہیں ہے۔ رشتے تو خوشی خوشی جوڑے جاتے ہیں، نہ کہ زور زبردستی سے۔ ساجد شاہ بولے تو ارشمان نے شکر گزار نظروں سے اپنے چاچو کی طرف دیکھا۔ تم چپ کرو ساجد شاہ، جب نکاح ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا داجی، مجھے یہ لڑکی اپنی زندگی میں نہ آج چاہیے نہ کل۔ حجاب نے آنکھوں میں نمی لیے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو سب کے سامنے اس کی ذات کی نفی کر رہا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے بلکہ تمہیں اپنا فیصلہ سنایا ہے، اور مجھے آپ کا یہ فیصلہ نامنظور ہے۔ اس نے اس بار پھر صبر و تحمل سے جواب دیا، تمہیں ہر حال میں ہمارا فیصلہ ماننا پڑے گا ارشمان شاہ۔ اس بار داجی بھی تھوڑی سختی سے بولے تھے۔ ارشمان بیٹا، تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیا کمی ہے حجاب میں؟ گھر کی بچی ہے، دیکھی بھالی ہوئی ہے، اور ویسے بھی اچھی بات ہے نا، گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہ جائے گی۔ اس بار شازیہ بیگم نے بیٹے کو سمجھانا چاہا، مجھے تو ایک بھی خوبی نظر نہیں آتی آپ کی حجاب میں،
البتہ کمیوں کا سمندر ہے آپ کی حجاب کو تو گنوا بھی سکتا ہوں۔ وہ طنزیہ بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ارشمان، یہ کس قسم کی فضول بکواس کر رہے ہو؟ ساری تمیز لحاظ بھول گئے ہو کیا؟ آج تک گھر کے سارے فیصلے داجی ہی کرتی آئے ہیں، اور اگر داجی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارا نکاح حجاب سے ہوگا تو تمہارا نکاح حجاب سے ہی ہوگا۔ اس دفعہ عبداللہ شاہ بھی غصے سے چلائے تھے۔ لگتا ہے آپ لوگوں کی حجاب آپ لوگوں کے اوپر بوجھ بن چکی ہے، جسے آپ زبردستی میرے سر پر تھوپ رہے ہیں۔ تم اپنی بکواس بند کرو، بیٹیاں کبھی ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ جس حساب سے آپ اسے میرے گلے میں ڈال رہے ہیں، وہ جان بوجھ کر داجی کو غصہ دلا رہا تھا تاکہ وہ خود ہی غصے میں آ کر اس نکاح سے منع کر دیں۔ تم جتنی بھی بکواس کرو، نکاح تو تمہارا حجاب سے ہی ہوگا۔ داجی بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس عذاب کو میرے گلے ڈالنے سے اچھا ہے آپ کسی گونگی بہری سے ہی میرا نکاح کر دیں، لیکن اس لڑکی سے نہیں، کیونکہ نفرت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے، شدید نفرت۔ میں ایک منٹ بھی اس کی موجودگی اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے اس کے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے، اور آپ ساری زندگی اس عذاب کو جھیلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے طنزیہ نظروں سے حجاب کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھوں میں نمی بھرے کھڑی تھی۔ یہ تربیت کی ہے ہم نے تمہاری، جو تم اپنے گھر کی عزت کے لیے ایسے الفاظ بول رہے ہو؟ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی۔ شازیہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے بولی، کس عزت کی بات کر رہی ہیں آپ ماما، جو گھر سے باہر غیر مردوں میں اپنی نمائش کرتی ہے، جسے خود ہی اپنی عزت کے بارے میں پتہ نہیں؟ آپ اس کی عزت کے بارے میں بات کر رہی ہیں جسے خود عزت لفظ کی سمجھ نہیں؟ نفرت ہے مجھے ایسی لڑکی سے جسے اپنی عزت کو سنبھالنا نہیں آتا ہے۔ نفرت ہے مجھے ایسی لڑکی سے جو کلبز میں جا کر غیر مردوں کی باہوں میں جھولتی ہیں۔ کوئی بھی غیرت مند مرد ایسی لڑکی سے شادی کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ ماں کے کہنے پر وہ لال انگارہ آنکھیں لیے چلایا تھا، ارشمان شاہ، مائنڈ یور لینگویج۔ تم جس لڑکی کے بارے میں یہ بکواس کر رہے ہو وہ میری بیٹی ہے، اس کا باپ زندہ ہے ابھی، اور یہاں پر موجود بھی ہے۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ نہیں سن سکتا، لیکن وہی بیٹی کیا کرتی ہے، منٹوں میں اپنے ماں باپ کی عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دیتی ہے۔ اے بنت ہوا، کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے دنیا جہاں سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ لیا کرو۔ کوئی بھی انسان تم سے تمہارے ماں باپ سے زیادہ پیار نہیں کر سکتا۔ اگر تم حجاب سے نکاح نہیں کرنا تو مت کرو، لیکن میں تمہیں اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی واہیات گفتگو کرنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ جو باپ اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ نہیں سن سکتا، اگر وہ اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ لے تو اس پر نہ جانے کیا گزرے۔ اپنے چچا کی بات سن کر اس نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ ایک وہ تھی جسے یہ سب کرنے کے بعد بھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں آج کل کی لڑکیاں فیشن کی آڑ میں کیوں دین کو بھلاتی جا رہی ہیں، فیشن کی آڑ میں اپنے اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، فیشن کی آڑ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی پھر رہی ہیں۔ کیا ایسی لڑکیوں نے دوزخ اور اس کی تپتی آگ کے بارے میں نہیں سنا؟ کیا ایسی لڑکیوں کو آخرت سے ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے ایک روز اپنے اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ کس منہ سے وہ اپنے اللہ کے پاس جائیں گی؟ کیا اگلے جہان میں تم لوگوں کے فیشن تم لوگوں کے کام آئیں گے؟ نہیں بنت ہوا، تمہارے نیک اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ بنت ہوا۔ سدرا بیگم بھی روتی ہوئی ایک سائڈ پر کھڑی تھیں۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جو ساکت سی کھڑی ارشمان کو دیکھ رہی تھی۔ تم جو مرضی کہہ لو ارشمان، نکاح تو تمہارا حجاب سے ہی ہوگا، اور وہ بھی کل۔ یہی میرا فیصلہ ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، کوئی کھلونا نہیں جس کی فرمائش آپ کی ضدی پوتی نے کی اور آپ نے پوری کر دی۔ اسے سمجھائیں بیٹھ کر، نہ کہ زبردستی اسے میرے سر پر مسلط کریں۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ تیز تیز ڈگ پھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے داجی چیخ چلا رہے تھے، لیکن اس پر ان کی چیخوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ سب لوگ ٹینشن نہ لیں، میں اسے پیار سے سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا، عبداللہ شاہ نے باپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی صاحب، آپ اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری حجاب کا نکاح اس سے نہیں ہوگا۔
کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی ایسے انسان کے حوالے نہیں کرتا جس کے دل میں اس کی بیٹی کے لیے اتنا زہر بھرا ہوا ہو۔ وہ باپ تھے، کیسے اپنی بیٹی کو ایسے انسان کے حوالے کر دیتے جسے اس سے محبت ہی نہیں تھی، جو اس سے نفرت کرتا تھا۔ تم سب جو بھی کہو، میری حجاب کی خوشی ارشمان میں ہے تو اس کا نکاح ارشمان سے ہی ہوگا اور اسے ماننا ہی پڑے گا۔ میں نے آج تک اس کی ہر خواہش پوری کی ہے تو یہ بھی ہر حال میں پوری کروں گا۔ لیکن بابا، وہ اس نکاح سے خوش نہیں ہیں۔ ساجد صاحب نے انہیں ایک بار پھر سمجھانا چاہا۔ نہیں ہے تو ہو جائے گا۔ اپنی باپ کی بات سن کر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ وہ جو پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی، ارشمان کی باتیں اور اس کے دل میں موجود نفرت اس کی انا کو جگا گئی تھیں۔ اس لیے اس نے بنا سوچے سمجھے پاس پڑی فروٹس کی ٹیبل سے چاقو اٹھا کر اپنی نس کاٹ ڈالی۔ نفرت کرتا ہے نا وہ مجھ سے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کے بازو سے خون نکل کر فرش پر پھیل چکا تھا اور وہ دھڑام کی آواز سے نیچے فرش پر گری تھی۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز پر سب لوگ اس طرف متوجہ ہوئے تھے، لیکن حجاب کی ایسی حالت دیکھ کر سب اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے تھے۔ ساجد شاہ سب سے پہلے ہوش میں آئے اور بیٹی کی طرف بڑھے۔ آگے بڑھ کر جلدی سے اس کے بازوؤں پر رومال باندھا تاکہ خون رک جائے، لیکن خون تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ساجد میں گاڑی نکالتا ہوں، تم جلدی سے اسے لے کر آؤ، عبداللہ شاہ بھائی کو کہتے جلدی سے باہر کی طرف بڑھ گئے، اور وہ بھی بیٹی کو بازوؤں میں بھرتے تیز تیز قدم اٹھاتے باہر گاڑی کی طرف بھاگے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے شازیہ بیگم اور سدرا بیگم بھی بھاگی تھیں۔ داجی وہیں زمین پر ڈھہ گئے، جنہیں مہروش اور ایبک نے سہارا دے کر اٹھایا اور پاس پڑے چیئر پر بٹھایا۔ داجی، آپ ٹینشن نہ لیں، حجاب آپی کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ ان دونوں نے داجی کو حوصلہ دیا۔ تم دونوں دعا کرو میری حجاب کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں بھی جیتے جی مر جاؤں گا، داجی نے روتے ہوئے کہا۔ آپ ہمت نہ ہاریں داجی، بس دعا کریں، آپی کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہر وقت شرارتیں کرنے والے وہ دونوں اس وقت داجی کو حوصلہ دے رہے تھے اور ان کی ہمت بنے ہوئے تھے۔ وہ خون دیکھ رہے ہو، وہ میری حجاب کا ہے، اتنا زیادہ خون بہہ گیا ہے میری حجاب کا، داجی نے فرش پر پڑے خون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا آپی کو، داجی چلیں ہم سب نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان دونوں نے داجی کو سہارا دے کر اٹھایا اور کمرے میں لے گئے۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی رکتے ہی ساجد شاہ نے جلدی سے بیٹی کو باہوں میں اٹھایا اور ہاسپٹل کے اندر بھاگ گئے۔ ڈاکٹر بھاگ کر اس کی طرف آئے اور ایسے اسٹریچر پر لٹا کر ایمرجنسی روم میں لے گئے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر روم سے باہر نکلے تو ساجد شاہ نے ان سے پوچھا۔ دیکھیں شاہ صاحب، کٹ کافی گہرا ہے اور پیشنٹ کا بلڈ بھی بہت بہہ چکا ہے، آپ جلدی سے ان کے لیے بلڈ کا انتظام کریں، باقی اللہ پر یقین رکھیں اور دعا کریں سب بہتر ہوگا۔ کبھی کبھی دوا سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا اور میری بیٹی کا بلڈ ایک ہی ہے، آپ میرا لے لیں۔ سدرا بیگم جلدی سے آگے آئیں۔ ڈاکٹر صاحب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ایبک، تم ہاسپٹل کال کر کے پوچھو میری بیٹی کیسی ہے۔ داجی کے کہنے پر ایبک نے ساجد شاہ کے نمبر پر کال کی، جو کہ ایک دو بیل جانے کے بعد اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو ساجد، میری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ داجی نے جلدی سے ایبک کے ہاتھ سے موبائل کھینچا اور خود بات کرنے لگے۔ داجی، حجاب کا خون کافی بہہ چکا ہے، سدرا اسے بلڈ دینے گئی ہوئی ہے، آپریشن چل رہا ہے، باقی آپ سب دعا کریں۔ ساجد، میری بچی کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ داجی نے تڑپ کر پوچھا۔ جی بابا، سب ٹھیک ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ باپ کو حوصلہ دینے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ میری بیٹی نے ارشمان سے محبت ہی تو کی تھی، پھر اسے اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی ہے کہ وہ آج زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی ہے؟ تم ٹینشن نہ لو ساجد، حجاب کو کچھ نہیں ہوگا، نہ ہی اسے کوئی سزا ملے گی، جو وہ چاہتی ہے وہی ہوگا، اس کا نکاح ارشمان سے ہی ہوگا، بس ایک دفعہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ عبداللہ شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو حوصلہ دیا۔ گھر میں ہر طرف افسردگی کا عالم تھا، کیونکہ گھر کی جوان بیٹی ہاسپٹل میں پڑی زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی تھی۔ جوان بیٹی کی ایسی حالت پر ان دونوں میاں بیوی کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ ماں باپ تھے، وہ کیسے اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ سکتے تھے؟ بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا آخر تھک ہار کر وہ واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ کسی نے بھی اسے حجاب کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ گھر قدم رکھتے ہی اسے ہر طرف خاموشی کا احساس ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، فرش پر پڑا خون دیکھ کر وہ ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ مہروش، جو کچن میں داجی کے لیے چائے بنانے کے لیے جا رہی تھی،
ارشمان کو دیکھ کر روتے ہوئے فوراً سے اس کی طرف بھاگی تھی۔ کیا ہوا چٹکی؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسے لگا تھا شاید وہ صبح ہونے والے حادثے کو لے کر رو رہی ہے، اس لیے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، بھیا آپ نے حجاب آپی کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ آپ کی باتوں سے وہ زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں بھیا، اور انہوں نے غصے میں آ کر اپنے بازوؤں کی نس کاٹ لی ہے، اور ان کا خون بھی بہت زیادہ بہہ چکا ہے بھیا۔ سب لوگ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، ان کی حالت بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ مہروش نے روتے ہوئے سب کچھ اپنے بھائی کو بتایا۔ مہروش کی باتیں سن کر وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ ایک اور گناہ حجاب، تمہیں پتہ ہے نا اسلام میں حرام موت مرنا گناہ ہے، لیکن جو لڑکی اسلام سے اتنا دور جا چکی ہو وہ ان سب باتوں کو کیا سمجھے گی؟ سب آپ کی غلطی ہے، نہ آپ اس کے بارے میں اتنا برا بھلا کہتے اور نہ وہ یہ قدم اٹھاتی۔ مہروش نے بھائی سے شکوہ کیا۔ اف میرے خدایا، کیا کر بیٹھی ہو لڑکی، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ ایسا کر لے۔ یہ لڑکی اس قدر جذباتی اور پاگل ہے کہ اسے اپنے علاوہ کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ کیسے اپنی جان پر کھیل گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے اس قدم سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ مجھے ہرانے کے لیے اس نے یہ سب کیا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس سے آگے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا داجی کے روم کی طرف بڑھا تھا، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ پھیر لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ بے شک وہ اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ اسے موت کے منہ میں دیکھ کر اسے فرق ہی نہ پڑتا۔ داجی، آپ تو مجھے بچپن سے جانتے ہیں، میں نے آج تک کسی سے بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی آپ کے سب کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ بس مجھے حجاب سے نفرت تھی اور آپ اس کے ساتھ میرا نکاح کروانا چاہتے تھے، اس لیے میں بدتمیزی کر گیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ تھکے ہارے لہجے میں بولا، میں سب جانتا ہوں ارشمان کہ تیرے دل میں حجاب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ارشمان تم یہ بھی تو دیکھو کہ وہ پاگل لڑکی تمہاری چاہت میں کتنی دور نکل گئی ہے، جہاں سے چاہ کر بھی وہ واپس نہیں آ سکتی۔ تمہاری خاطر اس نے اپنی جان دینے کی کوشش کی ہے، اور کیا ثبوت دے وہ اپنی محبت کا؟ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اپنی محبت کا ثبوت دیتے دیتے ہم اپنی بچی کو کھو دیں۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم سے بھیک مانگتا ہوں، میری حجاب کو اپنا لو۔ داجی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، داجی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ میں جانتا ہوں ارشمان تمہارے لیے یہ آسان نہیں ہے، لیکن ایک واحد تم ہی ہو جو میری حجاب کو سنبھال اور سمجھا سکتے ہو۔ محبت سے تو جنگیں فتح کی جا سکتی ہیں، تو پھر تم اپنی محبت سے اسے بدل دینا، اپنی پسند کے مطابق ڈھال لینا۔ پلیز مان جاؤ۔ داجی نے ایک بار پھر